السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں ملک عمران۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ میرا آج کا ٹاپک ہے کہ ساؤتھ کوریا میں آپ اپنا ویزا کس طرح تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو ٹاپک کی طرف آنے سے پہلے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ میرا آج کا ٹاپک E9 ویزا پر کام کرنے والے ورکر کس طرح اپنا ویزا F26 میں تبدیل کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس چاہیے میں آپ کو بتاؤں گا، اور میں ساتھ بتاؤں گا آپ کو کہ یہ اس کے لیے بہت ہی آسان طریقہ کار ہے اور آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ویزا تبدیل کرنے کی جو شرائط ہیں ان میں سب سے جو پہلا نمبر آتا ہے وہ ہے کہ وہ لوگ اپلیکیشن دے سکتے ہیں جو E9 E10 یا H2 ویزا پر یہاں پہ ساؤتھ کوریا میں ملازمت کر رہے ہیں۔ گزشتہ 10 سالوں میں جو دوسرا پوائنٹ ہے کہ 10 سالوں میں تقریباً کسی بھی آپ انڈسٹری میں کام کرتے ہیں تو آپ کو 3 سال ایک ہی کمپنی میں کام کرنا ہے۔ اگر آپ 3 سال ایک ہی کمپنی میں لگاتار کام کر رہے ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ گزشتہ جو 2 سالوں میں تقریباً آپ کی جو سالانہ تنخواہ ہے وہ 6 کروڑ 80 لاکھ وان ہونی چاہیے، اور تقریباً جو ماہانہ تنخواہ ہے وہ 29 سے 30 لاکھ کے درمیان ہونی چاہیے۔ اور جو چوتھا پوائنٹ ہے، مین یہ پوائنٹ ہے، 1 سال سے آپ نے تقریباً 2 کروڑ وان کورین 2 کروڑ وان یا اس سے زیادہ رقم بینک میں آپ کی ڈپازٹ ہو تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ کی ایج 20 ایئرز ہونی چاہیے، 20 سال کی عمر میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو چھٹا پوائنٹ ہے وہ کورین زبان کا جو ٹیسٹ ہے جیسے ہم ٹاپک کہتے ہیں یا KIPP جو امیگریشن آف کوریا کراتے ہیں یا ودونگ پروگرام، تو اس میں آپ لیول 4 ہونے چاہیے، اور جو ٹاپک ہے اس میں آپ 3 لیول ہوں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو سب سے پہلے تو یہ ویزا جو ہے آپ 5 سال سے کم عرصے کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں۔ E74 ویزا ہے جو وہ 5 سال کے بعد اپلائی ہوتا ہے، جبکہ جن دوستوں نے یا جن ورکر نے فیکٹری ایک چینج کی ہے تو وہ دوبارہ ٹیسٹ دیتے ہیں، تو لیکن ٹیسٹ میں مارکس کم آنے کی وجہ سے، میرٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے ساؤتھ کوریا نہیں آ سکتے، تو وہ آسانی سے F26 ویزا میں تبدیل کر سکتے ہیں اپنا اسٹیٹس۔ تو یہ آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں۔ اس کے لیے آپ پر اگر کوئی جرمانہ وغیرہ ہوا ہے ساؤتھ کوریا میں تقریباً فیک مانن سے زیادہ ہوا ہے، یا اس کے بعد آپ نے کہیں بھی ساؤتھ کوریا میں 3 دفعہ کوئی بھی رول توڑا ہے، یا آپ عدالت سے کوئی آپ کو نوٹس وغیرہ آیا ہوا ہے، تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ تو کوشش کریں کہ E74 میں پوائنٹ سسٹم ہے، اسے آپ کو ہر سال اس کے پوائنٹ جو آپ کو مینٹین رکھنے پڑتے ہیں، لیکن F26 ایسا ویزا ہے کہ جب آپ نے ایک دفعہ لے لیا اس کے بعد آپ کو پوائنٹس کی نہیں، بس آپ کی وہ جو اسٹیٹمنٹ ہوگی اور پے، اس پہ آپ کو آگے بھی نیکسٹ بھی جو ویزا ایکسٹینڈ ہوگا وہ آپ کا ویزا ایکسٹینڈ ہوتا رہے گا۔ صرف آپ کو اپنی پے مینٹین رکھنی ہوگی، اور جو آپ کی اسٹیٹمنٹ ہوگی وہ آپ کو مینٹین رکھنی ہوگی۔ اس کے بعد آپ کو جو ویزا ہے آپ کا وہ لگاتار ایکسٹینڈ ہوتا رہے گا۔ تو میری نیکسٹ ویڈیو ہوگی کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ E74 ویزا آپ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اور کن کن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہوگی۔ تو دوستو، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔